تمام دوست واقعتاً قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، دین اور شریعت سے گہری آگاہی چاہتے ہیں، تو ایک بات آپ تمام دوستوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر یہ بات میں آپ کو سمجھا سکا اور آپ نے سمجھی تو شریعت کو جاننے میں بھی آسانی رہے گی، قرآن کے مطالعے میں بھی آپ کو بھی بڑا مزہ آئے گا۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو تزکیہ نفس کی نسبتیں مختلف ہیں۔ کہیں تزکیہ نفس کی نسبت خالق ارض و سما کی طرف ہے، کہیں تزکیہ نفس کی نسبت وقت کے رسول کی طرف ہے، اور کہیں تزکیہ نفس کی جو نسبت ہے وہ عام انسان کی طرف ہے۔ اب تزکیہ نفس کی نسبت جب اللہ رب العالمین کی طرف ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے، نفس کو پاکیزہ بنانے کے لیے جو قوانین ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں۔ بھائی قرآن کے مطالعے نے آپ کو بتایا ہے نا کہ کہیں ہدا کی نسبت اللہ کی طرف ہے، ہدایت اللہ دیتا ہے۔ قرآن کے مطالعے نے آپ کو بتایا ذلہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اللہ گمراہ بھی کرتا ہے۔ لیکن دوستو اس کا معنی یہ نہیں ہے، نعوذ باللہ کہ اللہ رب العالمین کوئی ڈکٹیٹر ہے۔ رب العالمین اپنی آزاد مرضی سے جس کے حق میں چاہے ہدایت کا فیصلہ کر دے، جس کے حق میں چاہے ضلالت کا فیصلہ کر دے، نہیں، بلکہ ہدایت اور ضلالت کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے ہوتی ہے، ہدایت کے قوانین بھی بنائے تو کس نے؟ اللہ نے۔ ضلالت کے قوانین بھی بنائے تو کس نے؟ اللہ نے۔ جس کو ہدایت ملتی ہے اللہ کے قوانین سے ملتی ہے، اس لیے ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے قانون میں رہ کر گمراہ ہوتا ہے، اس لیے ذلہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ تو تزکیہ نفس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف اس لیے ہے کہ جس کا بھی تزکیہ ہوگا وہ رب العالمین کے قوانین میں، رب العالمین کے دستور میں رہ کر ہی ہوگا۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 21۔ اچھا، اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ یہ، منافقین مدینہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگا دی، ایک گھٹیا الزام لگا دیا۔ کچھ مسلمان جو ضعیف العمل تھے، ضعیف الاعتقاد تھے، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ رب العالمین نے اس موقع پر کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا شیطان تو اسے فحش کا، شیطان تو اسے بدی کا حکم دے گا۔ پھر رب العالمین نے جو بات کہی ہے وہ ہے سمجھنے کی کہ اگر اللہ رب العالمین کا فضل تم پر نہ ہوتا، اللہ رب العالمین کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد، تم میں سے کوئی پاکیزہ نفس ہو نہیں سکتا تھا، ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ رب العالمین اپنے قوانین میں رہ کر، اپنے دستور میں رہ کر جس کا چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے۔ تو تزکیہ نفس ہوتا ہے رب العالمین کے قوانین میں رہ کر۔ لیکن دوستو تزکیہ نفس کی توفیق بھی رب العالمین دیتا ہے، اسی لیے ہمارے نبی نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، پرہیزگاری کا، پاک دامنی کا، اور کسی کے سامنے مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اس بات کا، یعنی لوگوں سے محتاجی نہ ہو، اس بات کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اب دل دماغ آپ کے حاضر ہے دوست، تزکیہ نفس کی نسبت کبھی وقت کے رسول کی طرف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وقت کا رسول ہوتا ہے وہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ خدا کا ترجمان ہوتا ہے، وہ داعی اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے نقشہ زندگی لے کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے منصوبہ بندی جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی لے کر رکھی ہے وہ لے کر انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو چونکہ وقت کا رسول داعی اللہ ہوتا ہے، تزکیہ نفس کی نسبت اس کی طرف۔ آپ
مطالعہ کریں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، چاروں مقامات پر اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بتائے ہیں کہ رسول کی بعثت کے اہداف کیا ہیں، ٹارگیٹس کیا ہیں، 4 اہداف بتائے، ان میں سے ایک ہدف کیا ہے؟